یاد رکھنا یہ رزق حرام جو کام کرتا ہے نا، کوئی دنیا کی بدترین جو چیز ہے وہ رزق حرام ہے. جب یہ پیٹوں میں جاتا ہے پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے، پھر اولادوں میں، بیویوں میں، بیٹیوں میں، پھر دیکھتے ہو پانی پیتے ہو اس میں حمق آتی ہے، کھانا بہترین پکواتے ہو اس میں کچھ ہو جاتا ہے، بیوی کو دیکھتے ہو جلن ہوتی ہے، اولادوں کو دیکھتے ہو جلتے ہو، کوئی بیماری سے، کوئی نافرمانی سے. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا کرو اولاد کے لیے؟ ٹھنڈک ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کہہ رہا نا، دعا بتا رہا کہ دعا مانگو کہ اللہ میری بیویوں، میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مجھے متقیوں کا امام بنا دے. یہ میری کرتوتیں تقوی والی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں. میں تو نہیں ڈرتا تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتا. جھوٹا کو کہہ دینا کہ یار کمرے چ کیمرے خفیہ لگے ہوئی تے ٹیپ کرنے والی چیزاں لگی ہوئی ہیں، تو اتنی احتیاط کرے گا کہ میں کہتا ہوں جیسے گولی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. کاش ہم اتنا اللہ سے ڈر جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کریں. نبی علیہ السلام بھی جس مجلس میں بیٹھتے پہلے کہتے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ میرے دل میں اپنا خوف ڈال دے. بس جب اللہ کا خوف آئے گا میرے بھائی پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ ہمیں معاف کر دے. پھر بھی آپ نے کثرت سے اللہ سے استغفار پڑھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات ایک طرف، وہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، کائنات ہلکی اور کلمہ بھاری. تو آپ نے کلمے کا ورد کیا، اس کا ریئیکشن ہو گیا ہے نا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ہاں جی، جب یہ مانیں گے پھر جلدی نجات ہو جائے گی. جب یہ کہیں گے یار اساں تے کدے کچھ کیتا ہی نہیں، ہاں جی اساں تے کدے کچھ کی، میں بڑا پڑھیا لکھا، میں بہت ہے میرے کو ڈگریاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ ظالم ہے، وہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے. جب تک یہ نہیں کہو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب تک یہ نہیں کہو گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عرفات میں یہ سورت اترتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کیا ہے؟ کبھی اس پر ہی غور کر لیں، اس سورہ پر غور کر لیں، اس مقام پر غور کر لیں. اور نبی کو کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری ایام کیا ہے یہ سارا؟ انسان، حالانکہ نبی معصوم الخطا ہوتے ہیں، اللہ کی وحی کا پہرا ہوتا ہے، اللہ انہیں اپنے حفاظت میں رکھتے ہیں، پھر بھی ایز انسان کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی. تشہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. یہ نبی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھا کرو. میں بھی دن میں 100 بار پڑھتا ہوں، میں 70 بار پڑھتا ہوں. یہ 100 اور 70 کا عربی لغت میں آتا ہے لا تعداد. جیسے ہمارے یہاں تین یار بھی بری کیا گالی نہیں سمجھ آتی، اس طرح اس میں 70 80 اور 40 یہ سیگے ایسے ہیں کہ اس میں آپ بغیر تعداد کے اس کو پڑھو، استغفار پڑھو. ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ ڈھیروں شامل ہو رہے ہیں اسلام میں. اب تیرا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب کثرت سے میری تسبیح بیان کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو سویا ہوتا ہوں، میرا دل اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. پھر بھی کیا حکم ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر، سجدے میں، رکوع کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. یہ بھی سجدے اور رکوع کی دعا. اب اس میں اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے اور استغفار بھی.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا یاد کرو۔ سب سے زیادہ قریب آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے نماز میں، اس وقت جب استغفار پڑھی جائے، اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ ہم نے تو تسبیح پکڑ لی نوسر بازی کے لیے، ہاں جی، فقیران دیکھو وہ کھلوتے ہوئے ان تسبیحاں لے کے، مالا گلیاں چھپائی۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یہ تو مالا ہے۔ تسبیح تو کہتے ہیں اللہ کے ذکر کو، ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر میرے بھائی جو مسنون ذکر ہے اس کا ریئیکشن نہیں ہے۔ دودھ ہو نا، ایک پورا ٹینکر، ایک پیشاب کا قطرہ اس میں چلا جائے نا، پھر وہ دودھ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نا اللہ مجھے اور آپ کو پاک کر دے، آنکھوں سے پاک کر دے، کانوں سے پاک کر دے، زبان سے پاک کر دے، سوچوں سے پاک کر دے، جو ٹانگوں کے درمیان ہے ان سے پاک کر دے، یہ ہے اصل چیز۔ ایک طرف آپ نے کلمہ ایک بار پڑھو، ایک بار خالی کلمہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے ایک بار کہہ دیا سبحان اللہ، دل سے کہہ دیا کہ اللہ تو پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو محتاج نہیں، ساری کائنات تیری محتاج، جن انسان فرشتے نبی ولی تیرے محتاج، تو پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، ایک بار دل سے کہہ دے، زمین و آسمان بھر کے لیا گناہوں سے اللہ تیرے گناہ پاک کر دے گا، معاف کر دے گا، صرف سبحان اللہ کہہ دے۔ یہ ہے فضائل اعمال جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو اس لیے میرا بھائی ایسے کوئی ذکر جو ہے بیٹھ کے کرنا، لمبے چوڑے کرنا، 5 وقت نماز جس جگہ سلام پھرتی ہے چند منٹ وہاں بیٹھ کے ذکر کرو، اس وقت تمہارے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمیں چمونے لڑتے ہیں، ادھر سلام پھرا کام کوئی نہیں ہے، ہماری چھال کوئی نماز پڑھتا پیا اتھوں، ہاں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کسی نے نہ پوچھا، آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ آج میں نے فجر لیٹ کیوں پڑھائی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج جب میں جاگا مجھے سلا دیا گیا، میں جب جاگا مجھے سلا دیا گیا، تو میں خواب دیکھتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے یہ کہ میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے، اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ اس کائنات میں سب سے پیارا بندہ مجھے کون لگتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا۔ اب اللہ کا کیسا ہاتھ ہے تصور بھی نہ کرنا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ اللہ نے جب اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا تو میں نے سینے میں ایک ٹھنڈک سی محسوس کی۔ پھر اللہ نے مجھ سے سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے اس کائنات میں سب سے اچھا بندہ، پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی ہاں اللہ۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ علم دے تو بندہ بول سکتا ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ اچھا، آپ نے فرمایا ہاں اللہ میں جانتا ہوں، وہ بندہ جو تیری رضا کی خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے خالص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر مسجد میں آتا ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا رہتا ہے بغیر کسی کے بات۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، نہ ہی جگہ چینج کرتا ہے، اس وقت تک جب تک وہ بیٹھا ہے آسمانوں سے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔